میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ یہ آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اتنی مشہور ہے اور اتنی معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے جب سارے حضرات اہل بیت پنج تن پاک چادر کے نیچے آئے، حدیث قصہ نام بھی لے لیجیے گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے وہ جو چادر کے نیچے آئے۔ چادر کے نیچے پیغمبر اکرم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے یمنی چادر اڑا دیجئے، بالکل اختصار سے جناب سیدہ نے وہ چادر دے دی۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسن امام حسین آئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ انہیں بھی کہا، وہ آپ کے نانا اس چادر کے نیچے ہیں۔ دونوں شہزادے چادر کے پاس پہنچے، علی ابن ابی طالب آئے، پیغمبر سے اجازت لے کے یہ ہستیاں چادر کے نیچے آ گئیں۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ بابا اور شور نامدار اور دونوں شہزادے اس چادر کے نیچے ہیں، تو جناب سیدہ بھی تشریف لائیں اور کہا کہ بابا مجھے اجازت ہے۔ پیغمبر نے اجازت دی اور جناب سیدہ اس چادر کے نیچے آئیں۔ اب یہاں آپ کو الفاظ ملیں گے، یہ آپ کو اکثر تفاسیر میں ملیں گے۔ پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اس میں ایک اور ازواج رسول میں سے بھی انہوں نے اجازت طلب کی تھی۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے معبود یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب جب یہ اس چادر کے نیچے بیٹھنے والوں کی یہ شان اور عظمت دیکھی تو تفسیر ابن کثیر کی آخری تیسری جلد کے 484 صفحے پہ لکھا ہے، اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو 484 پیج پہ لکھا ہے، حضرت ام سلمہ آئیں اور کہا اتاذن لی یا رسول اللہ ان ادخل معکم، کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے چلی آؤں؟ تو پیغمبر نے ان کے ہاتھ سے وہ چادر کا دامن جو تھا وہ کھینچ لیا، چھین لیا اور کہا قومی فتناہی ان اہل بیتی، اٹھ اور میرے اہل بیت سے الگ ہو جا، انت من ازواج النبی وہؤلاء اہل بیتی، تو بیوی ہے، یہ اہل بیت ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ انت علی مکانک علی الخیر، تو ٹھیک ہے، تو بہتری پہ ہے، تیری شان بلند ہے، مقام تیرا اونچا ہے۔ اور میں عرض کروں ایک کتاب جو علامہ محمد امین انطاکی نے لکھی، لماذا اخترت مذہب اہل بیت یا مذہب شیعہ، اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بھر کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے۔ یہ ان کے ہاں سے آپ پڑھ لیں کہ زندگی بھر کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے۔ اب میں وہی لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو انہوں نے وہاں لکھے۔ اگر بی بی کو یہ شبہ بھی ہوتا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، لَتَبَّلَتْ وَزَمَّرَتْ وَعَلَنَتْ إِلَىٰ كُلِّ حَيٍّ حَتَّى الْمَوْتَ، وہ تو کیا ہے، یعنی ان سازوں کے ساتھ دنیا کو بتاتی کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، اور صرف زندوں کو ہی نہ بتاتی، مردوں کو بھی جا کے بتاتی کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں ذرا ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ حضرت امیر المومنین نے کہا یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، جناب سیدہ نے کہا یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، حسن و حسین نے کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے۔ یہ جن کے لیے آپ یعنی مدعی سست اور گواہ چست اسی کو کہتے ہیں نا، کبھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے؟ ازواج نبی نے دعویٰ نہیں کیا، نہیں دعویٰ کیا کہ یہ آیت ہمارے حق میں اتری۔ قبلہ مزید جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے تفسیر بیان فرمائی، اور جب اس پہ آ جاتے ہیں کہ زبر زیر اور یہ کا کنہ، البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اب ساری جو قرآن مجید کے لب و لہجہ ہے پیچھے ازواج سے گفتگو کرتے ہوئے کرنا فی بیوت کنہ، یعنی اس طرح جو ہے نا وہ سارے جو کرنا اور کنہ کے الفاظ جو ہیں تو یہ سارے ضمیریں مؤنث کی ہیں، اور یہاں کم بات انہوں نے جو کہی ہے وہ بالکل ویلڈ بھی ہے، ایسی نہیں ایک ایسی بات ہے کہ کم عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں مرد زیادہ ہوں، خواتین بھی ہوں، بے شک مشترکہ مجمع ہو تو اس میں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس انداز سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مرد زیادہ تھے یا مردوں کا مجمع تھا یا مرد تھے، لیکن اس میں ازواج شامل نہیں تھی۔
پھر اس کے بعد جو ہیں وہ احادیث مسلسل پیغمبر کی اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم 6 مہینے جو ملتا ہے کہ جناب زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، اور یہ آیت کی تلاوت مسلسل، اور صحابہ کرام دیکھتے تھے۔ صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ تو بات کا ایک مسئلہ، چونکہ ظاہر ہے کہ آیت جو ہے کوئی آیت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہی آیت کے ساتھ چلے جائیں پیچھے تو ازواج کے متعلق ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ اگر تم میں سے کوئی نیک عمل کریں گی تو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر برا عمل کریں گی تو ڈبل عذاب ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ بیویاں، اور اسی طرح جو صحیح مسلم میں بھی ہے، لوگ حضرت زید بن ارقم کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ بتائیں کہ کیا بیویاں شامل ہیں یا نہیں، چونکہ آپ صحابی رسول ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر آخر میں کہا کہ ازواج جو ہیں وہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں۔ تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہم نے 2 باتیں دیکھنی ہیں، ایک تو قرآن کے لب و لہجے کو دیکھنا ہے، بالکل درست ہے، اور دوسرا جو ہے کہ خود حضور سرور کائنات جو مفسر قرآن ہے، پہلے مفسر قرآن وہ ہیں، انہوں نے تفسیر کیا بیان فرمائی ہے۔ تو بہت سمپل ہے، یہ تو کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے بھائی حبیب، آپ نے بہترین جواب سنا ہمارے دونوں بزرگوار مہمان علماء کرام سے۔ مزید میں تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ جب ازواج نبی نے خود دعویٰ نہیں فرمایا کہ ہم اس آیت میں شامل ہیں، تو آج کل کا کوئی بھی عالم دین یا کوئی مفسر یا مفتی یہ کہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے، کوئی کسی کی سوچ پر پابندی نہ لگائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تفسیر بالرائے کرتا ہے وہ جفا کرتا ہے، قرآن مجید پر بھی اپنے آپ پر بھی، لہٰذا یہ تفسیر بالرائے ہے کوئی کہے کہ ازواج رسول اس میں شامل ہیں، جبکہ خود ان کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کروں کہ صحیح بخاری اٹھائیے اور کھولیے تو آپ دیکھیے گا کہ خود ان کو پتہ تھا، صحیح بخاری میں امام بخاری کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے ازواج کے لیے ایک الگ باب رکھا ہے اور اہل بیت کے لیے الگ باب رکھا ہے۔ اگر ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہوتے تو انہوں نے جو باب الگ الگ رکھے ہیں وہ نہ رکھتے۔ ایک رکھا ہے باب فضل ازواج النبی، دوسرا باب رکھا ہے باب اہل بیت نبوہ۔ تو آپ ذرا وہاں جا کر خود فیصلہ کر لیں کہ خود ان کو بھی یہ بات واضح تھی کہ ازواج نبی اور ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ہیں۔ اب رہی بات آپ کا وہ سوال کہ حضرت ابراہیم کی اہل بیت میں مؤنث و مذکر کا جو وہاں بھی اسی طرح خیال رکھا گیا، تو جبکہ وہاں سارہ اور ہاجرہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا سارہ اور ہاجرہ شامل تھیں، یا وہاں بھی جو مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ معصوم ہستیاں جو ہیں وہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہاں بھی ازواج حضرت ابراہیم کو اہل بیت نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان کی جو لاڑلے ہیں، ان کے جو معصوم بیٹے ہیں، نبی ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ حضرت سارہ جو تھیں وہ تو اہل بیت میں سے تھیں، بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت کی کزن تھیں حضرت ابراہیم کی، حضرت سارہ تو تھیں اور دوسرے معصومین بھی تھے۔ ہم اہل بیت رسول کی اہل بیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پیغمبر نے اس کی تشریح کرنی تھی، وہ پیغمبر نے فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا، جب صلوات بھیجی جاتی ہے وہ اعلیٰ آل ہی و اعلیٰ اصحاب ہی و اعلیٰ ازواج ہی بھی ہوتا ہے، آل ہی ازواج ہی و اصحاب ہی ہوتا ہے، تو اگر آل میں ازواج تھیں تو ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا جنہوں نے صلوات کا جو طریقہ کار وضع کیا ہے اس انداز کا، جس میں ازواج اور اصحاب کو بھی شامل کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آل سے دونوں گروپ مختلف ہیں۔ جی بالکل۔ اور وہ آیت جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ جب خطاب ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو جب تک وہ خاتون مخاطب رہیں، لفظ یہ تھے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اتعجبین من امر اللہ، اس کی مخاطب حضرت سارہ ہیں، مگر جب
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس گھر والوں میں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کلام ہو جاتا ہے۔ جی، اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جو معصوم ہیں، ہم نے بھی مفسرین سے یہی پڑھا اس معاملے میں بھی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 میل تھے، تو اللہ نے علیکم یہ جو ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جی حضرت اسحاق تو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نہیں، بہرحال حضرت اسماعیل تھے۔ جی جی، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔